شاعری کے مستند استاد کی حیثیت اختیار کر لینا اگر کسی پر درست ثابت ہوتا ہے تو وہ ہیں داغ دہلوی۔ قلعہ معلیٰ سے لے کر رامپور پھر حیدرآباد میں شہزادوں، نوابوں، روسا اور امراء کو شاعری سکھانے کے علاوہ ان کے شاگردوں کی تعداد 5000 تک بتائی جاتی ہے، گو کہ ان کے شاگرد رشید اور جانشین نوح ناروی شاگردوں کی تعداد 1500 سے 2000 تک بتاتے ہیں۔ جو بھی ہو، ہزاروں میں شاگردوں کی تعداد ہونا بذات خود بہت بڑی بات ہے، اور جب ان سے اصلاح لینے والوں اور شاگردوں کا شاگردی کا شرف حاصل کرنے والوں میں ایسے نام آتے ہیں، غور کیجیے گا: علامہ اقبال، سیماب اکبر آبادی، ظفر علی خان، نوح ناروی، بے خود دہلوی، آغا شاعر، سائل دہلوی، مولانا محمد علی جوہر، جگر مراد آبادی، اور سینکڑوں بڑے مانے ہوئے شعراء ان کے شاگرد ہیں، اور پھر ان کے شاگرد اور آگے بڑھیں۔ تو اپنے شاگردوں کی ہدایت کے لیے داغ نے ایک طویل بند نامہ بھی لکھا جو شاعری سیکھنے والوں کے لیے ایک مستند دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے، اور آپ کو اگر شاعری سیکھنی ہے تو یہ ضرور پڑھیے گا۔ کچھ اشعار وہاں سے: شعر گوئی میں رہیں پیش نظر یہ باتیں کہ بغیر ان کے وضاحت نہیں ہوتی پیدا، فصاحت نہیں ہوتی پیدا، معاف کیجیے گا۔ چست بندش نہ ہو سست، یہی خوبی ہے، وہ فصاحت سے گرا شعر میں جو حرف گرا۔ بند نامہ جو کہا داغ نے بیکار نہیں، کام کا قطع ہے، یہ وقت پہ کام آئے گا۔ داغ کے 5 دیوان مرتب ہوئے اور ان میں تقریباً 15000 اشعار ہیں: گلزار داغ، آفتاب داغ، مہتاب داغ، یادگار داغ اور ضمیمہ یادگار داغ۔ ان کے پہلے دیوان کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ چند برس کے عرصے میں اس کے 22 ایڈیشن اشاعت پذیر ہوئے اور سب بک گئے۔ ایک شعر دیکھیے: راہ پر ان کو لگا لائے تو ہیں باتوں میں، اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں۔ اور یہ مشہور زمانہ شعر معرفت کا رنگ بھی لیے ہوئے ہے: خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ یہ پوری غزل آپ بعد میں سنیں گے۔ تو اس وقت ایک غزل ان کی میں پیش کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے۔ آپ کی غزل ہے، یہ بھی طویل غزل ہے، اس کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں۔ میرے قابو میں نہ پہرو دل ناشاد آیا، میرے قابو میں ناشاد آیا، وہ میرا بھولنے والا جو مجھے یاد آیا، وہ میرا بھولنے والا جو مجھے یاد آیا، میرے قابو میں نہ پہرو، دل ویراں سے رقیبوں نے مرادیں پائیں، دل ویراں سے رقیبوں نے مرادیں پائیں،
کس کے میرا خرمن برباد آیا، کام کس کے میرا خرمن برباد آیا، میں تمنائے شہادت کا مزہ بھول گیا، میں تمنائے شہادت کا مزہ بھول گیا، آج اس شوق سے ارمان سے جلاد آیا، آج اس شوق سے ارمان سے جلاد آیا۔ شعر سنیے۔ لیجیے سنیے اب افسانۂ فرقت مجھ سے، لیجیے سنیے اب افسانۂ فرقت مجھ سے، آپ نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا، آپ نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا۔ اور مکتب پیش ہے۔ آپ کی بزم میں سب کچھ ہے مگر داغ نہیں، آپ کی بزم میں سب کچھ ہے مگر داغ نہیں، ہم کو وہ خانہ خراب آج بہت یاد آیا، ہم کو وہ خانہ خراب آج بہت یاد آیا، میرے قابو میں نہ پہروں۔ بہت شکریہ۔ جناب، داغ کی بے پناہ شہرت و مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ کئی دہائیوں تک وہ بلا شرکت غیر دنیا سخن کے بے تاج بادشاہ بن کر حکمرانی کرتے رہے۔ اس صورتحال نے جہاں ان کے بے شمار مداح اور محبت کرنے والے پیدا کیے، وہیں ان کے بہت سے حاسد دشمن، نقاد اور مخالفین بھی سامنے آئے۔ دبستان لکھنؤ نے تو دبستان دہلی کی رقابت میں داغ کے خلاف باقاعدہ محاذ قائم کیا اور ان کی ذات پر رقیق حملے اور بے بنیاد پروپیگنڈے کی مہم چلائی، لیکن اس سے داغ کو زیادہ نقصان تو نہ ہوا، البتہ فضا خاصی مقدر ہو گئی اور کافی دیر تک مقدر رہی۔ تو دیکھیے، علامہ نیاز فتح پوری کہتے ہیں، میرے والد داغ کو اوباش انسان اور شعر و شاعری سے نابلد سمجھتے تھے۔ ایک بار میں داغ کی شہر عاشق نظم پڑھ رہا تھا تو والد صاحب آئے اور ماتھے پر شکن لا کر بولے، کیا پڑھ رہے ہو، ذرا مجھے بھی کچھ سناؤ۔ میں نے ابھی، یہ نیاز فتح پوری کہتے ہیں، میں نے ابھی 3 بند ہی پڑھے تھے
کہ وہ بے اختیار بول اٹھے، حرامزادہ اچھا کہتا ہے، پوری نظم سنو۔ تو یہ بھی تھا۔ تو حال ہی سر سید چکبست اور بہت سے دوسرے مشاہیر بھی داغ کو کچھ اچھا نہ سمجھتے تھے، اور ان کی شاعری کی گواہی عاشانہ اور ارباب نشاط کی شاعری یا بلحوثی جیسے نام دیتے تھے، اور اسے سہل ممتنع کی شاعری بھی کہتے تھے۔ انہیں کھلنڈرا اور آج کل کی زبان میں پلے بوائے شاعر بھی سمجھا گیا، لیکن اس کے باوجود داغ کے فن کا لوہا مانے بغیر وہ لوگ بھی نہ رہ سکے، نقاد وغیرہ، اور اپنے مضامین میں ان کی فنی صلاحیتوں کا بادل نخواستہ صحیح اعتراف کرنا ہی پڑا۔ علامہ اقبال نے ان متضاد رویوں کو اپنے اس خوبصورت شعر میں بہت عمدگی سے بیان کیا ہے۔ تھی زبان داغ پر جو آرزو ہر دل میں ہے، تھی زبان داغ پر جو آرزو ہر دل میں ہے، یعنی یہ لیلا وہاں بے پردہ یا محفل میں ہے، فرق اتنا ہی ہے، لیکن وہ کھل کے کہتے تھے، لوگ جو ہیں دبے۔ تو آئیے سلیخا چودھری صاحبہ، عذر آنے میں بھی ہے بعض بلاتے بھی نہیں، بہت ہی عمدہ خوبصورت غزل ہے۔ آپ سب کو میری آداب، اور آپ لوگوں کی اجازت سے میں یہ داد دہلوی صاحب کی بڑی فیمس غزل ہے جو فریدہ خانم صاحبہ نے گائی ہے، اور عذر آنے میں ہے جسے میں نے بتایا۔ یہ فریدہ خانم صاحبہ نے ان کو راگ باگیشوری میں گائی ہے، جو کہ خود ہی بہت خوبصورت ہے۔ میں کوشش کر رہی ہوں۔ عذر آنے میں بھی ہے اور بلاتے بھی نہیں، عذر آنے میں بھی ہے اور بلاتے بھی نہیں، باعث ترک ملاقات بتاتے بھی نہیں، باعث ترک ملاقات بتاتے بھی نہیں، عذر آنے میں بھی ہے۔ کیا کہا پھر تو کہو، ہم نہیں سنتے تیری، کیا کہا پھر تو کہو، ہم نہیں سنتے تیری، نہیں سنتے تو ہمیں سو کو سناتے بھی نہیں، نہیں سنتے تو ہمیں سو کو سناتے بھی نہیں، عذر آنے میں بھی ہے اور بلاتے بھی نہیں، عذر آنے میں بھی۔ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہو، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے
لگے بیٹھے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں عذر آنے میں بھی ہے اور بلاتے بھی نہیں عذر آنے میں ہو چکا ترک تعلق تو جپائے کیوں ہو چکا ترک تعلق تو جپائے کیوں ہو جن کو مطلب نہیں رہتا وہ ستاتے بھی نہیں جن کو مطلب نہیں رہتا وہ ستاتے بھی نہیں عذر آنے میں بھی ہے اور بلاتے بھی نہیں عذر آنے میں بھی جست سے تنگ ہو اے داغ تو جیتے کیوں ہو جس سے تنگ ہو اے داغ تو جیتے کیوں ہو جان پیاری بھی نہیں جان سے جاتے بھی نہیں جان پیاری بھی نہیں جان سے جاتے بھی نہیں عذر آنے میں بھی ہے اور بلاتے بھی نہیں باعث ترک ملاقات بتاتے بھی نہیں عذر آنے میں بھی کیا کہنے، زبردست، شکریہ سلیقہ چودھری صاحب. کم ہی لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ غالب اور داغ میں قریبی رشتہ داری تھی. غالب داغ کے پھوپھا یا انکل کہیے تھے. لوہارو کے اس نواب خاندان میں جائیداد اور پینشن کی تقسیم پر جھگڑے ہوئے اور جس کے نتیجے میں ریزیڈنٹ ولیم فریزر کا داغ کے والد شمس الدین خان کے ایما پر قتل بھی ہوا اور بالآخر ان کو پھانسی دے دی گئی. اس میں مخبری وغیرہ میں لوگوں نے لکھا ہے کہ غالب کا بڑا ہاتھ تھا. بہرحال یہ جھگڑے خاندان کے تھے. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ غالب اور داغ میں کوئی رنجش نہ رہی. دونوں ساتھ شطرنج بھی کھیلتے
اور محفلوں اور قلعے میں گھل مل کر شریک بھی ہوتے مشاعروں میں، یہاں تک کہ ذوق کے انتقال کے بعد جب غالب بہادر شاہ ظفر کے استاد بنے تو داغ کسی حد تک ان کی شاگردی میں بھی گیا۔ غالب کو داغ کی زبان، اردو پر قدرت اور ان کی شاعری کی غنائیت اور حسن نے بے حد متاثر کیا، اور غالب فرمائش کر کے داغ سے اپنی زمین میں غزلیں لکھواتے تھے اور بہت واہ واہ کرتے تھے۔ اسی لیے داغ کے بہت سے اشعار غالب کا اثر لیے ہوئے ہیں اور ان کی زمین میں لکھے گئے ہیں۔ مرزا غالب داغ کے اس شعر پر تو وجد میں آ جاتے تھے اور کہتے ہیں کہ سر دھنتے رہتے تھے، اور اس کا ذکر یادگار غالب میں حال ہی نے کیا ہے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھو یا ادھر آتا ہے پروانہ۔ واہ، یہ بڑا خوبصورت شعر ہے، اس کو 10 بار پڑھیے، اس کے بعد پوری طرح سمجھ۔ صحیح۔ تو چلیے اب ہم چلتے ہیں۔ محترمہ ثریا جبی صاحبہ موجود ہیں زوم پر۔ مجھ سا نہ دے زمانے کو پروردگار دل، مجھ سا نہ دے زمانے کو پروردگار دل۔ تشریف لائیے ثریا جبی صاحبہ۔ معذرت کے ساتھ کہ بہت دنوں سے کھانسی ہے اور گلا اب ساتھ دیتا نہیں ہے، لیکن آج بھی ہم نے ہمت کر لی کیونکہ داغ سے میں بہت متاثر ہوں، تو کوشش کروں گی اگر کچھ بے سراپن ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا۔ داغ دہلوی غزل۔ مجھ سا نہ دے زمانے کو پروردگار دل، مجھ سا نہ دے زمانے کو پروردگار دل، آشفتہ دل فریفتہ دل بے قرار دل، آشفتہ دل فریفتہ دل بے قرار دل، مجھ سا نہ دے زمانے کو پروردگار دل۔ ہر بار مانگتی ہے نیا چشم یار دل، ہر بار مانگتی ہے نیا چشم یار دل، ایک دل کے کس طرح بناؤں ہزار دل، ایک دل کے کس طرح بناؤں ہزار دل، مجھ سا نہ دے زمانے کو پروردگار دل۔ یہ صدگاہ عشق ہے ٹھہرائیے نگاہ، یہ صدگاہ عشق ہے ٹھہرائیے نگاہ، صیاد مضطرب ہے نہ ہوگا شکار دل، صیاد مضطرب ہے نہ ہوگا شکار دل، مجھ سا نہ دے زمانے کو پروردگار دل۔ پوچھا اس نے طالب روزے جزا ہے کون، پوچھا اس نے طالب روزے جزا ہے کون،
نکلا میری زبان سے بے اختیار دل، نکلا میری زبان سے بے اختیار دل، مجھ سا نہ دے زمانے کو پروردگار دل، تاثیر عشق یہ ہے تیرے عہد حسن میں، تاثیر عشق یہ ہے تیرے عہد حسن میں، مٹی کا بھی بنائے تو ہو بے قرار دل، مٹی کا بھی بنائے تو ہو بے قرار دل، مجھ سا نہ دے زمانے کو پروردگار دل، شعر ملاحظہ ہو، پہلے پہل کی چاہ کا کیجیے نہ امتحان، پہلے پہل کی چاہ کا کیجیے نہ امتحان، آنا تو سیکھ لے ابھی دو چار بار دل، آنا تو سیکھ لے ابھی دو چار بار دل، مجھ سا نہ دے زمانے کو پروردگار دل، بے تاب ہو کے بزم سے بے تاب ہو کے بزم سے اس کی اٹھا دیا، بے تاب ہو کے بزم سے اس کی اٹھا دیا، غافل میں ہوں مگر ہے بہت ہوشیار دل، غافل میں ہوں مگر ہے بہت ہوشیار دل، مجھ سا نہ دے زمانے کو پروردگار دل، مختارز ہے سوری، مشہور ہے سکندروں جم کی نشانیاں، مشہور ہے سکندر و جم کی نشانیاں، اے داغ چھوڑ جائیں گے ہم یادگار دل، اے داغ چھوڑ جائیں گے ہم یادگار دل، مجھ سا نہ دے زمانے کو پروردگار دل، آشفتہ دل فریفتہ دل بے قرار دل، بہت شکریہ۔ ہی خوب، بہت خوب۔ بہت شکریہ سوریا جبی صاحبہ، آپ نے کھانسی کے باوجود پھر بھی بہت اچھا گایا۔ سوری اباؤٹ the disturbance of cough. نہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اپنی ذاتی حیثیت میں داغ ایک بہت منکسر المزاج، وزادار، شگفتہ مزاج اور بذرہ سنج انسان تھے۔ اس کے علاوہ وہ بہت انصاف پسند شاگردوں اور دوست شاعروں کا حوصلہ بڑھانے والے تھے، اور ضرورت مندوں کی امداد بھی آگے رہتے تھے۔ ان کے ہاں نہ تو میر کا سوز و گداز ہے، نہ ہی مومن اور میر درد کی سرمستی، لیکن شوخی، چھیڑ چھاڑ، کان و تشنی، رشک اور تیکھا پن ان کی شخصیت اور سخن کی منفرد پہچان رہے ہیں۔ منی پائے حجاب سے اپنے معاشقے کی داستان انہوں نے مصنوعی
فریاد داغ میں نہایت لطافت اور مزے لے کر قلم بند کی ہے اور اسے یوں ختم کیا: یا الہی نجات غم سے ملے، وہ سراپا حجاب ہم سے ملے، ورنہ اس کا خیال بھی نہ رہے، اب ہے جیسا یہ حال بھی نہ رہے۔ اور جب حجاب حیدرآباد آئیں اور ان کی وصال کے لیے شرائط اور مانگیں بڑھنے لگیں حجاب کی، جیسے یہ کہ میں سامنے نہیں آؤں گی اور میں پردہ کروں گی آپ سے جب تک آپ مجھ سے نکاح نہ کر لیں، تو یہ کافی بددل ہوئے تھے۔ تو اس زمانے میں انہوں نے کچھ، اب میں نے یہ لکھا ہوا پڑھا ہے، ان کا شعر نہیں ہے، لیکن اس قسم کی کچھ بات کی انہوں نے کہ تو جو ہر جائی ہے، تو جو ہر جائی ہے، اپنا بھی یہی طور صحیح، تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح۔ تو وہ ان کا مزاج اس طرح تھا۔ یہ شعر ان کا نہیں ہے، یہ ان کے دوست قلب میرٹھی کا شعر ہے، اور یہ پھر ایک گانے میں بھی استعمال ہوا ہے ہندوستان میں۔ اپنے دوست امیر مینائی سے بہت بے تکلف تھے۔ امیر نے ایک بار پوچھا: داغ، کیا بات ہے کہ میری غزل میں وہ اثر نہیں جو تمہاری غزل میں ہے؟ تو داغ نے کہا کہ میں شاعری معشوقہ کو ذہن میں رکھ کر کرتا ہوں اور تم بیوی کو، اس لیے فرق ہے۔ اور ان کی تمام اور ان تمام شرارتوں کے ساتھ یہ دیکھیے کہ داغ نے شراب نوشی کبھی نہیں کی، اور ان کی شاعری میں شراب کا ذکر کم ہی ہے تھوڑا بہت، لیکن کم، کبھی نہیں کی۔ روزہ نماز کے پابند تھے، مذہبی روایتوں اور سرگرمیوں سے ہمیشہ بہت قریب رہے۔ آخری دنوں میں فالج اور دوسری بیماریوں نے داغ کو صاحب فراش کر دیا تھا۔ اس کے باوجود خود پر ہنسنا اور طنز و مزاح کی عادت نہ گئی۔ کہتے ہیں، داغ صاحب نے کہا آخری دنوں میں قلعہ معلیٰ میں شہزادوں اور حرامزادوں دونوں نے بڑے مزے کیے، اور یہ بھی کہ میں وہ ہوں جس کے سوتیلے باپ ولی عہد تھے ہندوستان کے، اور سوتیلے دادا تو شہنشاہ ہندوستان تھے، بہادر شاہ ظفر۔ اب دیکھیے کہ یہ کہ نواب شمس الدین کی، یہ بھی کہا داغ صاحب فرماتے ہیں، میں نواب شمس الدین کی ناجائز اولاد ہوں اور نواب رامپور کا ناجائز داماد بھی ہوں، اس لیے کہ ان کی بیوی جو تھیں وہ نواب صاحب کے تصرف میں تھیں، شادی نہیں ہوئی تھی۔ تو اپنی زندگی کے آخری دنوں میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سنا ہے حیدرآباد کے لونڈے لپاڑے کہتے پھر رہے ہیں کہ غالب نے تو اپنا آدھا دیوان خود ہی تلف کر دیا اور ذوق کا سارا دیوان غدر کی نظر ہو گیا۔ لیکن داغ کا کلام قیامت زندہ رہے گا، اس لیے کہ یہ ہندوستان بھر کی طوائفوں کو منہ زبانی یاد ہے، اور طوائفیں قیامت تک رہیں گی، اور جب وہ نہ ہوں گی تو قیامت آ جائے گی۔ تو یعنی گویا طوائفیں اس دور کا سوشل میڈیا تھی، ایک کے پاس آئی غزل وہ پہنچتی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو کلام کو وائرل کرنے میں سوشل میڈیا۔ ایسا لگتا ہے کہ ایسی جلی کٹی باتیں کر کے داغ اپنی بھڑاس بھی نکال رہے تھے اور اپنے دل میں چھپی ہوئی شکایتوں کو زبان دے رہے تھے۔ شاید ان کا تخلص داغ بھی انہی محرکات سے پیدا ہوا تھا، کیونکہ بہت پہلے جب ان کے استاد ذوق نے ان کے کلام کی تعریف کرتے ہوئے انہیں مشورہ دیا کہ تخلص بدل دو، اچھا نہیں لگتا داغ، تو داغ نے کہا اسے ایسے ہی رہنے دیں، اسے ایسے ہی رہنے دیں تخلص کو، یہ میرے حالات زندگی کی مناسبت سے ہے۔ تو اب وہ آپ دیکھیں کہ وہ جس طرح سے ان کے حالات رہے ہیں، اس کی مناسبت سے انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہے۔ تو اب جناب یہاں پہ ہمارے پاس
کوئی پڑھنے والی پریا ستیا صاحب آنے والی تھیں، لیکن پھر انہوں نے معذرت کی ہے، وہ مصروف ہو گئیں کہیں، تو وہ نہیں آ رہی ہیں. تو ان کو ایک غزل پڑھنی تھی، رسم الفت سکھا گیا کوئی. تو اب یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا وقت ہے تو ایک دو شعر میں ان کی جگہ پڑھ دیتا ہوں، تو سن لیجیے. ایک غزل ہے ان کی بڑی مشہور، تو میں ایک دو شعر ہی پڑھوں گا اس کے. کیا ہے دیدار اس صنم کو ہزار طوفان اٹھا کر، کیا ہے دیدار اس صنم کو ہزار طوفان کر، لگائیں وہ تہمتیں کہ بولا خدا خدا کر، خدا خدا کر، لگائیں وہ تہمتیں کہ بولا خدا خدا کر، خدا خدا کر. ایک شعر اور. طبیب کہتے ہیں کچھ دوا کر، حبیب کہتے ہیں بس دعا کر. طبیب کہتے ہیں کچھ دوا کر، حبیب کہتے ہیں بس دعا کر. رقیب کہتے ہیں التجا کر، غضب میں آیا ہوں دل لگا کر. رقیب کہتے ہیں التجا کر، غضب میں آیا ہوں دل لگا کر. اور آخری شعر. نثار اس طرز گفتگو پر نہیں کہیں داغ سا سخنور. نثار اس طرز گفتگو پر نہیں کہیں داغ سا سخنور. ہنسا دیا ہے رلا رلا کر، رلا دیا ہے ہنسا ہنسا کر، ہنسا دیا ہے رلا رلا کر، رلا دیا ہے ہنسا ہنسا کر. کیا ہے دیدار اس صنم کو ہزاروں طوفان اٹھا کر. شکریہ. تو ہم آخری مرحلے پہ ہیں. داغ کی آرزو تھی کہ خدا حج کے روز موت دے. دعا کی تھی انہوں نے، دعا قبول ہوئی، اور 74 برس کی عمر میں 16 فروری 1905 کو اللہ کو پیارے ہو گئے. نظام حیدرآباد بہت غمزدہ تھے، اور انہوں نے تجہیز و تکفین کے لیے بہت خصوصی انتظامات کا حکم دیا، جس میں تمام تر اخراجات بھی ریاست نے ہی ادا کیے. مکہ مسجد میں جہاں خاص لوگوں کی آمد و رفت تھی، یعنی شاہی لوگوں کی، تو اس میں نماز جنازہ پڑھائی گئی. عید کی نماز ہوئی، حج کے وقت عید کی نماز کے بعد ہزاروں لوگوں نے شرکت کی، جس میں عمرہ، نوابین، بڑے عہدیدار، عوام سب شامل تھے. میت ایک جلوس کی شکل میں نام پلی کے حضرت یوسف رحمۃ اللہ کی درگاہ جو
फैज़ाबाद में है। तो वहाँ लाई गई और दाग की बीवी के बाजू दाग को सपुर्द खाक किया गया। दाग की वफ़ात पर सैकड़ों शागिर्दों ने क़िते और नज़म लिखी, जिसमें सबसे नफीस मरसिया अल्लामा इक़बाल का था। मुलाहिज़ा हो अल्लामा इक़बाल ने क्या कहा। एक तो शेर, आज लेकिन हम नवा सारा चमन मातम में है, शम्अ रोशन बुझ गई बज़्म सुखन मातम में है। अब कहाँ वो बाकपन वो शोखिए तर्ज़े बयां, आँख थी काफूर पीरी में जवानी की कहाँ। चल बसा दाग आह मैयत उसकी ज़ेबे दोष है, चल बसा दाग आह मैयत उसकी ज़ेबे दोष है। आखिरी शायर जहाँ आबाद का खामोश है। जहाँ आबाद शाहजहाँ आबाद कहलाता दिल्ली को कहते। आप तमाम अहबाब का शुक्रिया जो यहाँ आए, जो ज़ूम पे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।